بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ آج ہم پی ایم ایس جو سبجیکٹ ہے پی ایم ایس میں ایجوکیشن کا، اس کا چیپٹر نمبر 3 ہے کریکلم اینڈ ڈیولپمنٹ آف کریکلم، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کریکلم کیا ہے۔ کریکلم ہم جب پڑھتے ہیں اس میں یونیورسٹی میں تو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ کریکلم کیا ہے، سلیبس کیا ہے، بی اے کا، ایم اے ایجوکیشن کا، بی ایڈ کا، ایم ایڈ کا، کیا ہے کریکلم، کیا ہے سلیبس۔ تو پھر ہمیں نوٹس وغیرہ ملتے ہیں، بکس کے نیم لکھے ہوتے ہیں۔ جس طرح آج آپ نے پی ایم ایس کا پیپر دینا ہے نا، ایجوکیشن کا، یا کوئی بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہے سبجیکٹ، تو وہ آپ کو ایک جو ہے نا اس کا سلیبس ملا ہے، وہ کریکلم ہے، وہ ایک پاتھ ہے، وہ ایک راستہ ہے جس پر آپ نے چل کے پی ایم ایس کو کلیئر کرنا ہے۔ پی ایم ایس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اس کے انہوں نے ٹاپک لکھ دیے ہیں کہ یہ ان میں سے جو آپ کو نا پیپر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی کریکلم ہے۔ کریکلم جو ہے نا وہ براڈ ٹرم ہے، اور سلیبس جو ہے نا وہ اس کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ کریکلم جو ہوتا ہے وہ نیشنل لیول پر ہوتا ہے، قومی لیول پر ہوتا ہے، اور جو سلیبس ہوتا ہے وہ ایک جو ہے کلاس لیول پر، اسکول لیول پر اور اس لیول پر ہوتا ہے۔ کریکلم کو حاصل کرنے کے لیے سلیبس، کریکلم کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو جو حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کو اچیو کرنے کے لیے جو اتنا زیادہ سلیبس جو کریکلم ہوتا ہے نا، اس کو چھوٹے چھوٹے سلیبس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے کلاس 1 کے لیے کیا سلیبس ہے، 2 کے لیے، 3 کے لیے، 4، 5، 6، اس طرح پڑھتے وہ سارا کریکلم پڑھنا ہوتا ہے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پڑھنا ہوتا ہے، ایئر بائی ایئر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ گرو کرتا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے نا اس کے سلیبس میں تبدیلی کرتے جاتے ہیں، چینج کرتے جاتے ہیں، اور جتنے بھی آبجیکٹیو ہوتے ہیں کریکلم جتنا ہم نے پڑھنا ہوتا ہے تو وہ سارا 1 بائی 1 اسٹیج بائی اسٹیج بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو جو کریکلم ہوتا ہے نا وہ ایک راستہ ہوتا ہے جس پر چل کر جو ہے نا بچہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو مختلف جو اسکالرس تھے، ایجوکیشنسٹ تھے، انہوں نے مختلف ڈیفینیشن دی کہ کریکلم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے رالف ٹیلر تھے، 1949 میں انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے، آل آف دا لرننگ آف اسٹوڈنٹس وچ از پلانڈ بائی اینڈ ڈائریکٹڈ بائی دا اسکول ٹو اٹین اٹس ایجوکیشنل گولز۔ وہ تمام ساری آل آف دا لرننگ آف اسٹوڈنٹس کے اندر اسٹوڈنٹ کی جتنی بھی لرننگ ہے، وچ از پلانڈ بائی جو کہ پلان کی جاتی ہے، اینڈ ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ بھی کرنا ہے بائی دا اسکول، وہ تمام لرننگ جو کہ اسکول ڈائریکٹ کرتا ہے، پلان کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے تاکہ وہ ایجوکیشنل آبجیکٹیو، ایجوکیشنل گولز حاصل کر سکیں، اس کو کہتے ہیں جو کریکلم۔ کریکلم میں ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا، ایکٹیویٹیز اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، سلیبس، یہ سارا اس میں شامل ہوتا ہے۔ جو بھی اسکول کی چار دیواری، یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کریکلم ہوتا ہے، چاہے اسٹوڈنٹ کھیل رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، ڈسکس کر رہے ہوں، وہ سب کچھ جو ہے وہ کریکلم کا حصہ ہے۔ پہلے صرف کتابوں کو ہی کریکلم سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر اب جو ہے نا جو بھی اس اسکول کے اندر ہوگا نا وہ سارا کریکلم ہے۔ کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ وہاں پر سیکھتا ہے، چاہے وہ کھیل رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، ڈسکس کر رہا ہو، کینٹین میں جا رہا ہو، بات کرنے کا طریقہ سیکھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ وہ وہاں پر ضرور سیکھ رہا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں کریکلم۔ کریکلم اس کو کہتے ہیں۔ پھر البرٹی اے اینڈ البرٹی ای 1959 میں انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے کریکلم کی، کریکلم از سم ٹوٹل آف پیپل ایکٹیویٹیز سوشل اسپانسرز ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیو۔ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا پیپل جو اسٹوڈنٹ کرتا ہے، سم جتنی بھی کرتا ہے وہ، چاہے وہ کلاس روم میں چپ بیٹھے، جو بھی کرتا ہے کلاس روم میں، سب کا مجموعہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ اسکول اسپانسر کرتا ہے، جو کہ ڈائریکٹ کرتا ہے، جو کہ پرووائڈ کرتا ہے بچے کو، اس کو کہتے ہیں کریکلم۔ آگے ہے بلانڈ انسائکلوپیڈیا آف ایجوکیشن 1969، کریکلم از آل دا ایکسپیرئنس اے پیپل ہیز انڈر دا گائیڈنس آف دا اسکول۔ جو بھی ایکسپیرئنس بچہ اسکول میں سیکھتا ہے، جو بھی تجربہ سیکھتا ہے، جو بھی علم سیکھتا ہے انڈر دی گائیڈنس آف دا اسکول، اس کو کہتے ہیں کریکلم۔ آگے ڈول ہے 1982 میں انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے، کریکلم انکلوڈز آل دا ایکسپیرئنسز آفرڈ ٹو لرنر انڈر دا ڈائریکشن آف دا اسکول۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، جو کچھ بھی بچہ سیکھتا ہے، اسٹوڈنٹ سیکھتا ہے،
ایکسپیرینس کرتا ہے تو لیکن وہ انڈر دی گائیڈنس، انڈر دی ڈائریکشن، انڈر پلانڈ اور ڈائریکٹڈ بائی دا اسکول، یعنی کہ سب کچھ اسکول کے انڈر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بچہ خود ہی کرے، خود کرے گا تو پھر وہ اس کا جو ہے نا وہ کریکلم فالو نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر وہ اسکول کے گائیڈنس میں، ڈائریکشن میں، پلاننگ میں اس کے تحت کرے گا نا تو اس کو کہتے ہیں کریکلم۔ رابرٹ بیک اینڈ والر کوک نے کہا ہے کریکلم از دا سم آف ایجوکیشنل ایکسپیرینس چلڈرن ہیو ان اسکول۔ ایجوکیشن ایکسپیرینس، ایجوکیشن کے بات ہیں ان کے سم کو کہتے ہیں کریکلم، جو کہ بچہ اسکول میں سیکھتا ہے۔ تو کریکلم ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایجوکیشن بہت ہی آسان بک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم نے 16 ایئر ایجوکیشن کا حاصل کر لیا ہے، کسی نے ایم فل کر لیا ہے، اب CSS اور PMS کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کو سلیبس دے دیتے ہیں کہ یہ پڑھیں آپ، تو اس میں سے پیپر ہوگا، تو یہی تو کریکلم ہے۔ آپ اگر اس سلیبس کی آؤٹ لائن کو فالو کریں گے تو آپ سیدھے راستے پر جا رہے ہوں گے۔ اگر آپ کہیں نہیں ہم نے یہ نہیں پڑھنا، ہم پوری ایجوکیشن پڑھیں گے، کوئی اور ہی بک پڑھیں گے جو انہوں نے ریکمینڈ ہی نہیں کی، تو پھر آپ جو ہیں وہ راستے سے بھٹک جائیں گے اور آپ PMS نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے، اس کو جو ہمارا سلیبس ہے وہی پڑھنا ہے۔ پہلے پیپر جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایکسٹرا اگر کسی نے پڑھنا ہے، کوئی آرٹیکل پڑھ لیں، کسی جو ہے ایجوکیشنسٹ کی لکھی ہوئی بک پڑھ لیں، تھیری پڑھ لیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو لیکن جو پہلے تو ہم نے سلیبس کو کور کرنا ہوتا ہے، تو جو سلیبس ہے اسی کو براڈر ٹرم میں کہتے ہیں کریکلم۔ یہ ایک راستہ ہوتا ہے کریکلم جو ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاتھ، ایک راستہ جس پر چل کر اسٹوڈنٹ اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔ جس طرح آپ کا مقصد ہے PMS میں ایجوکیشن کو پاس کرنا، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کریکلم دیا ہے، سلیبس دیا ہے آپ کو۔ کریکلم بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ ٹاپک لے لے کے نا انہوں نے ایک آپ کا سلیبس بنا دیا ہے، بکس بنا دی ہیں۔ 200 نمبر کا پیپر ہے، 5 بکس ایک میں ہے، 5 ایک میں ہے، تو یعنی کہ وہ سب کو نہیں اس نے شامل کیا، کچھ ٹاپک، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ انہوں نے آؤٹ لائن بنا کے آپ کو دی ہیں کہ ان میں سے پیپر آئے گا، تو آپ نے وہی کرنی ہے۔ تو اب جو جو چیپٹر ہے نا وہ بہت ہی آسان ہے، کریکلم کے بارے میں ہے، تو کہ کیسا کریکلم ہوتا ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں، ڈیزائن کیسے کرتے ہیں، ٹیکسٹ بک کیسے بنتی ہیں، تو یہی ہیں 4-5 اس کے ٹاپکس، تو ان کو اب ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے صرف کریکلم کے بارے میں بتایا ہے کہ پہلے ہمیں کریکلم کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم اس کے جب ہم اس کو کریکلم کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس چیپٹر کو سمجھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ اب آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی وہ تمام ایکٹیویٹیز، وہ تمام سرگرمیاں، وہ تمام کام جو بچہ اسکول کی گائیڈنس میں، ڈائریکشن میں، پلاننگ میں، یعنی کہ اس کے انڈر کرتا ہے نا جو کچھ بھی، اس کو کریکلم کہتے ہیں۔ صرف کتابوں کو کریکلم نہیں کہتے، وہاں وہ جو بھی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کریکلم۔ تو سم آف ایکٹیویٹیز، سم آف ایکسپیرینس، تو جتنا کچھ بھی آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں گے، لیکن آپ نے یہ 3-4 ڈیفینیشن یاد کرنی ہے۔ پھر آپ اوپر کوئی بھی کویسچن اس چیپٹر میں سے آ جائے، سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین واٹ از کریکلم۔ پہلے آپ کریکلم کی ڈیفینیشن دیں گے تو کیونکہ پہلے شروع سے شروع کریں گے نا، یہ نہیں ہوتا کہ ایلیمنٹس انہوں نے پوچھا ہے تو ہم لکھنا شروع کر دیں کہ دا ایلیمنٹس آف دا کریکلمز آر کنٹینٹ ایویلیویشن، تو ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے تھوڑا سا اوپر کانٹیکسٹ دینا پڑتا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ پہلے ڈیفینیشن دیں گے نا کریکلم کی، واٹ از کریکلم، کریکلم ہیز، پھر ہم ڈفرینٹ 1-2 ڈیفینیشن لکھیں گے مارکر کے ساتھ، وہ اچھا لگے گا کہ اچھا وہ چیکر کو بھی پتہ چلے گا کہ اس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایلیمنٹس آف کریکلم کے بارے میں لکھنا شروع نہیں کیا۔ ایک پیج، آدھا پیج جو ہے وہ انٹروڈکشن میں لکھیں گے نا، تو ڈیفینیشن لکھیں گے، اچھا لگے گا، اس کی کریکٹرسٹکس لکھ لیں گے 2-4، تو پھر اس کے بعد ایلیمنٹس لکھیں گے تو پیپر بھی خوبصورت بنے گا، اور جو ہے وہ کویسچن جو ہے نا وہ بہت اچھا لگے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا ویڈیو۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کریکٹرسٹک آف کریکلم، جو اس کے نیچے لکھی ہوئی ہیں، کریکلم کی کیا خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کس کی وجہ سے اس کو کریکلم کہتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایلیمنٹس پڑھیں گے، پھر
کریکلم کا ڈیزائن پڑھیں گے اور ٹیکسٹ بک کا ڈیزائن پڑھیں گے، اور بس یہی چیپٹر ہے۔ یہ تقریباً جو ہے نا 3-4 ویڈیو میں مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔